اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھوں کو دیکھو کہ آنکھوں سے ابر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے تھے۔ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر کہ ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے۔ تو اللہ نے ان کے اس کے کہنے کے بدلے انہیں باغ دیے جن کے نیچے نہر رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بدلہ ہے نیکوں کا۔ اور وہ جو جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ ہیں دوزخ والے۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور کھاؤ جو کچھ اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا۔ تو اللہ ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑے دینا، یا ایک بردہ آزاد کرنا جو ان میں سے کسی کچھ نہ پائے 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا۔ جب قسم کھاؤ تو اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں، شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے۔ تو کیا تم باز آئے اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور ہوشیار رہو، پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں۔ جو کچھ انہوں نے چکھا، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ یا ایمان والو، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بہت شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور نیزے پہنچیں، کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو، اور تم میں سے جو اسے قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے۔ تم میں کہ وہ سکہ آدمی اس کا حکم کرے، یہ قربانی ہو کعبہ کو پہنچتی، یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا، یا اس کے برابر روزے، یا اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو ہوا گزرا، اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو، اور تم پر حرام ہے خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو۔ تو اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا، اور حرمت والے مہینہ حرم کی قربانی اور گلے میں علامت آویزہ جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جان رکھو اللہ کا عذاب سخت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تم فرما دو کہ گندا اور ستھرا برابر نہیں، اگرچہ تمہیں گندے کی کثرت بائے تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے عقل والو کہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی
جائے تو تمہیں بری لگیں۔ اگر انہیں اس وقت پوچھو گے قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ تم اس سے اگلی ایک قوم نے انہیں پوچھا، پھر ان سے منکر ہو بیٹھے۔ اللہ نے مقرر نہیں کیا کان گرا ہوا، نہ بجار، نہ وسیلہ اور نہ حامی۔ ہاں، کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں اور ان میں اکثر نرے بے عقل ہیں۔ جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے نہ راہ پر ہوں۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب تک کہ تم راہ پر ہو۔ تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ نہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو موت آئے وصیت کرتے وقت، تم میں کے دو معتبر شخص ہیں یا غیروں میں کے دو، جب تم ملک کا سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو اور اللہ کی قسم کھائے اگر تمہیں کچھ شک پڑے ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، ایسا کریں تو ہم ضرور گناہگاروں میں ہیں۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا۔ جو میت سے زیادہ قریب ہو اللہ کی قسم کھائے کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے، تو ان کی گواہی ان دو کی گواہی سے ہم حد سے نہ بڑھیں، ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہوں۔ یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسے چاہے ادا کرے یا ڈرے کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں۔ ان کی قسموں کے بعد اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی تم لوگوں سے بات کرتا پالنے میں اور پکی عمر ہو کر، جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، اور جب تو مٹی سے پرند کی صورت میرے حکم سے بناتا اور پھر اس میں پونگ مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی، تو مادر داد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا۔ جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا، جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں کے کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کر ہم مسلمان ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خون اتارے؟ کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کر وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارا، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان پر کسی کو پر نہ کروں گا۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا کہ مجھے اور میری ماں کو دو؟ اللہ نے فرمایا میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو
تم میں کفر کرے گا تو بے شک اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو، اور اللہ کے سوا عرض کرے گا پاکی ہے تجھے، مجھے رواں نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی۔ اگر میں ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے نہ کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو، جو میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے۔ ان پر مطلع تھا جب تک ان پر میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا۔ وہ ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے، اگر تو انہیں عذاب کرے وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ اللہ نے فرمایا وہ دن جس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، اور ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ بڑی کامیابی اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں سب کی سلطنت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی۔ کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہیں جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا اور ایک مقرر وعدہ اس کے ساتھ یہاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو، اور وہی اللہ ہے آسمان اور زمین کا، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے، اور اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اسے منہ پھیر لیتے ہیں، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی اس چیز کو جس پر ہنس رہے تھے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگین کپا دی، انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا جو تم کو نہ دیا، اور ان پر موسلا دھار پانی بھیجا اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی۔ اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے، وہ اسے ہاتھوں میں چھوتے، جب بھی کافر کہتے یہ نہیں مگر کھلا جادو، اور بولے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم نبی کو فرشتہ کرتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے، تو ان پر وہی شبہ رکھتے جس پر اب پڑے ہیں۔ ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا، اور وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی۔ تم فرما دو زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جٹلانے والوں کا کیا انعام ہوا۔ تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، تم فرماؤ اللہ کا، اس نے اپنے کرم کے ذمہ رحمت لکھ لی ہے۔ بے شک ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کچھ شک نہیں۔ وہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی ایمان نہیں لاتے، اور اسی کا ہے جو بستا ہے رات اور دن میں، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا کسی کو والی بناؤ؟ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، وہ تو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک۔ تم فرماؤ مجھے حکم ہوا سب سے پہلے گردن رکھوں، اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا۔ تم فرماؤ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اس دن جس عذاب پھیر دیا جائے، ضرور اس پر اللہ کی مہر ہوئی، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اگر تجھے بھلائی پہنچائے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ تم فرماؤ اللہ گواہ ہے مجھ پر اور تم میں، میری طرف سے اس قرآن کی وحی ہوئی، میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن کو پہنچے۔ تو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ تم فرماؤ میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ تم فرماؤ وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور میں بیدار ہوں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی اور ایمان نہیں لاتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اب اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے۔ بے شک
ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی مگر یہ بولے کہ ہم اپنے اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر، اور گم گئے ان سے جو باتیں بناتے تھے۔ اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کان میں روئی، اور اگر نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہیں یہ تو نہیں مگر اگلوں کی دستانیں۔ وہ اس سے روکتے، اس سے دور بھاگتے اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں، اور انہیں شعور نہیں۔ اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے، اور اگر واپس بھیجے جائیں پھر وہی کریں جن سے منع کیے گئے، اور بے شک ضرور جھوٹے ہیں اور بولے وہ تو یہی ہماری زندگیوں کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ تو کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے فرمائیں گے کہ کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہم اپنے رب کی قسم فرمائے گا، ہمیں اپنے رب کی قسم فرمائے گا اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا، بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ گئی بولے آئے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پیٹ پر لادے ہوئے ہیں، ارے کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے، انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے کا ایذائیں پانے پر، یہاں تک کہ ہماری مدد آئی، اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اور تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ ہی چکی ہیں، اگر ان کا منہ پھیرنا تم پر شک گزرا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں زینہ، پھر ان کے لیے نشانیاں لے آؤ، اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ اے سننے والے تو ہرگز نادان نہ بن، مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور ان مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر اس کی طرف آنکے جائیں گے اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے؟ تم فرماؤ کہ اللہ قادر ہے کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں بہت نرے جاہل، اور انہیں کوئی زمین میں چلنے والا نہ کوئی پرند کہ اپنے پرندوں پر اٹھتا ہے مگر تم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور بہرے اور گونگے ہیں ان اندھیروں میں، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو بلکہ اس کو پکارو گے تو وہ اگر چاہے کس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے، انہوں نے سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کس طرح گڑ گڑائیں، تو کیوں نہ ہوا جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑائے ہوتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ بھلے کر دکھائے، پھر جب انہوں نے بھلا دیا تو جو نصیحتیں ان کو کی گئیں ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے، تو جڑ کاٹ دی گئی ظالموں کی، اور سب خوبیاں طرح اللہ رب سارے جہان کا۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ اگر اللہ تمہارے کان آنکھ لے تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ دیکھو ہم کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ
اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کھلم کھلا تو کون تباہ ہوگا سوا ظالموں کے۔ ہم نہیں بھیجے رسولوں کو مگر خوشی اور ڈر سناتے، تو جو ایمان لائے اور سنورے ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں انہیں عذاب پہنچے گا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہو کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہو کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اس کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور اندھیارے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں گے کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے ہیں، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ اور یوں ہی ہم نے ان میں ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا کہ مالدار کافر محتاج مسلمان کو دیکھ کر کہے کیا یہ ہے جن پر اللہ نے احسان کیا، ہم میں سے کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو۔ اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں تمہاری آیتوں پر ایمان لاتے اور ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم اور رحمت لازم کر لی کہ تم میں کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو گیا۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں۔ تم فرماؤ اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، تم اسے جھٹلاتے ہو، میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ حکم نہیں مگر اللہ کا، وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیزیں جن کی تم جلدی کر رہے ہو تو تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا۔ اللہ خوب جانتا ہے ستمگاروں کو، اور اس کے پاس کنیاں غیب کی انہیں وہاں جانتا ہے، وہی جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں، اور جو پتہ گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو، پھر اس کی طرف پھیرنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، وہ قصور نہیں کرتے، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف، سنتا ہے اس کا حکم ہے، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچاوے تو ہم ضرور احسان مانیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے، یا تمہیں بڑھا دے مختلف گروہ کر کے ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے۔ دیکھو ہم کیوں کر طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کو سمجھ آئے۔ اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے اور یہی حق ہے۔ تم فرماؤ میں تم پر کچھ حاکم اعلیٰ نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور عنقریب جان جاؤ گے اے سننے والے جب تو نے انہیں دیکھے جو آیتیں پڑھتے ہیں، جو ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، ان سے منہ پھیرے لے جب تک اور بات میں پڑھیں، اور جو کہیں تجھے شیطان بلا دے تو یاد آئے ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، پرہیزگاروں اور پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آ جائیں، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین
ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگانی نے فریب دیا، اور قرآن سے نصیحت دو کہ کہیں کوئی جان اسے اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو اور نہ سفارشی، اور آپ اگر اپنے عوض سارے بدلے دے تو اس سے نہ لیے جائیں۔ یہ ہے وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، انہیں پینے کا کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پوجیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا، اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی اس کی طرف جسے شیطان نے زمین میں راہ بلا دی۔ حیران ہے اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ۔ تم فرماؤ اللہ کی ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو رب ہے سارے جہان کا، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین ٹھیک بنائے، اور یوم جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جا، فوراً ہو جائے گا۔ اس کی بات سچی ہے اور اس کی سلطنت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا وہی حکمت والا خبردار۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آدر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہو، بے شک تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، اور اس طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے کہ ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے اے میرا رب، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر چاند چمکتا دیکھا، بولے اسے میرا رب بتاتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں انہی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا، بولے اے میرا رب کہتے ہیں تو یہ ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب ڈوب گیا تو کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر انہوں نے منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر اور پھر مشرکوں میں نہیں۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ تو مجھے راہ بتا چکا ہے اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ میں تمہارے شریکوں سے کیوں کا ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرائے جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری؟ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے؟ اگر تم جانتے، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے ایمان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہے درجوں بلند کریں۔ بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں داؤد اور سلمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، ہم انہیں ہر ایک کو اس کے وقت پر سب پر فضیلت دی، اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں بعد کو، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے، اور اگر وہ شریک کرتے تو ضرور ان کا کیا کارت جاتا۔ یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں۔ یہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی، تم انہیں کی راہ چلو۔ تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وہ تو یہ نہیں مگر صرف نصیحت سارے جہان کو، اور یہود اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی۔
جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا، تم فرماؤ کسی نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہو، تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو، ان کی بےہودگی میں انہیں کھیلتا۔ یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، تصدیق فرمائی ان کتابوں کی جو آگے تھی، اس لیے تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سرداروں کو، جو کوئی سارے جہان میں اس کے گرد ہے، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہیں مجھے وحی ہوئی، اس سے کچھ وحی نہ آئی، اور جو کہیں ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا، اور کوئی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں سے ہے، فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے، تو نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ہواری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہو اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال متاع ہم نے تمہیں دیا تھا، اور تمہارے ساتھ تمہاری ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے سے ساجہ بتاتے ہو۔ بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی اور تم سے گئے جو توبے کرتے تھے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زمین کو مردہ سے نکالنے والا اور مردے کو زمین سے نکالنے والا۔ یہ ہے اللہ، تمہیں کہاں اوندے جاتے ہو، طریقی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین دیا اور سورج اور چاند کو حساب، یہ سدایا ہوا ہے، زبردست جاننے والے کا وہی جس نے تمہارے لیے تارے بنائے اور ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں سے۔ ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دی علم والوں کے لیے، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا۔ بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی کہ سمجھ والوں کے لیے وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابے سے پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کی کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے، اور اس کا پھلنا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنہوں کو، حالانکہ اس نے ان کو بنایا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی۔ جہالت سے پاکی اور برتری ہے ان کی باتوں سے، بے کسی نمونہ کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اس کے بچے کہاں سے ہوں، حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا ہے، اب ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، ویسے پوجو، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی، سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں، اور وہی ہے پورا باطن، پورا خبردار۔ تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا کہ اپنے رب کو، اپنے بھلے کو، اور اندھا ہوا اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ اور ہم اس طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ غافل پھول اٹھیں، تم تو پڑے ہو، اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں۔ اس پر چلو جو تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اللہ چاہتا تو وہ شریک نہیں کرتے۔ ہم نے تمہیں ان پر نگہبان کیا، اور تم ان پر حاکم اعلیٰ نہیں، اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، وہ زیادتی اور جہالت ہے۔ یوں ہی ہم ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں، اور پھر اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں، پوری کوشش کی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی ضرور
اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو گے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر جب وہ آئیں تو یہ ایمان نہ لائیں گے، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔